بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں اقبال جنجوا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو میچ ہے عدم اعتماد کا، یہ آگے جو اس کا گھمسان کا رن پڑنے والا ہے، اس میں انتہائی دلچسپ صورتحال پیدا ہوگی اور 3-4 دن بہت اہم ہیں۔ اس میں حکومت اگر مشکل میں ہے تو اپوزیشن بھی آسانی میں نہیں ہے، اور اپوزیشن بھی انتہائی مشکل میں ہے کیونکہ وہ جتنا بڑا اتحاد ہے، جتنی پارٹیاں ملی ہوئی ہیں، وہ سب مل کے ایک دوسرے کے خلاف بھی سازشیں کر رہی ہیں۔ تو یہ کہا جائے کہ بڑی آسانی کے ساتھ وہ اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیں گے، بہت مشکل ہے۔ اس میں یہ لگتا ہے کہ وقتی طور پہ شاید ایک عمران خان کو ہٹانے کے لیے اپوزیشن کسی ایک نقطے پہ متفق ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بعد ان کے لیے انتہائی مشکل ہے۔ یہ حکومت چل پائے گی، نہیں چل پائے گی، یہ کہنا بالکل سامنے نظر آ رہا ہے کہ بہت بھی اگر کھینچ تان کے اگر یہ چلے تو یہ 6 مہینے بھی نہیں چل پائیں گے۔ لیکن دوسری طرف عمران خان جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایسے کارڈ ہیں جو وہ 27 تاریخ کے جلسے میں دکھائیں گے اور آخری ٹائم تک وہ ان کو سیکرٹ رکھیں گے اور اس کے بعد وہ سامنے کریں گے، اور وہ کارڈ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو پاسا پلٹ کے رکھ دیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جیسے چودھری نثار ہے، ان کے ساتھ دونوں ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور چودھری نثار جو ہے اس وقت ایک دو دھاری تلوار کی مانند ہے۔ وہ حکومت کے ساتھ بھی، مطلب شہباز شریف کے ساتھ بھی اس کی کلوزنس ہے، ادھر بھی جا سکتا ہے یا کوئی بات کر سکتا ہے، اور عمران خان کے ساتھ بھی اس کی بڑی اچھی دوستی ہے، ادھر بھی آ سکتا ہے۔ لیکن وہ بھی ایک کارڈ ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عین ممکن ہے، یہ بھی اندر کی خبریں ہیں کہ اپوزیشن جو ہے جس میں نون لیگ ہے، یہ بہت حد تک کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ڈیل کی جائے، معاملے کو اس مقام پر یا اس پوزیشن پہ لایا جائے کہ یہ کہا جائے جی کہ ہمیں تھوڑی سی نرمی دی جائے، ہمارے کیسز ختم کیے جائیں، نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے، اور ہم ایسا کرتے ہیں کہ جی عدم اعتماد کی جو تحریک ہے واپس لیتے ہیں، اور آئندہ الیکشن فری اینڈ فیئر کروائے جائیں، اور اس میں ہمیں ریلیف دیا جائے، یا مینز کہ ہمارے ساتھ نرمی برتی جائے۔ یہ جو شرائط ہیں، جن بنیادوں پہ اپوزیشن اپنا کیس یا اپنے یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے واپس لینے کی اگر بات کرنا چاہ رہی ہے، تو اس پہ عمران خان کسی صورت راضی نہیں ہے۔ عمران خان کا ایک اسٹانس ہے کہ پیچھے نہیں ہٹوں گا، لڑوں گا، اور کسی صورت NRO نہیں دوں گا، میں ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کروں گا۔ عدم اعتماد کی تحریک اگر یہ لاتے ہیں، اتحادی اگر ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، تو عمران خان کا کہنا ہے کہ عوام کی عدالت ہے، میں وہاں جاؤں گا، اور عوام کی عدالت اسی دن اپوزیشن کا بھی جلسہ ہے اور حکومت کا بھی، عمران خان کا بھی ہے۔ وہاں پہ بھی بہت کچھ سامنے آ جائے گا کہ کس کے ساتھ کتنی دنیا کھڑی ہے۔ اس وقت دونوں جو پارٹیاں ہیں، اپوزیشن ہے اور حکومت ہے، ان کے جو ممبران ہیں، ان کے جو اسپوک پرسن ہیں، مسلسل پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں، پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں، عوام کا ذہن بدلنے کے لیے جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اور بہت سی ایسی لالچیں بھی دے رہے ہیں۔ لیکن یہ عوام تک ہے کہ عوام کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اس میں ایک طرف اگر کوئی پروپیگنڈے کی بات کی جاتی ہے تو ود ان سیکنڈ اس کی تردید بھی آ جاتی ہے، اور جو بندہ جس کے حق میں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بدل گیا یا پارٹی چھوڑ گیا یا اس نے یہ بیان دے دیا، وہ خود بھی آگے اس کی نفی کر دیتا ہے۔ اور یہ چیزیں بھی اس طرح سے جیسے ماضی میں ہوتا تھا، یہ کہنا جی کہ 90 میں ایسے ہوا، 92 میں ایسے ہوا، یا 2018 کے الیکشن میں یا فلانے میں، تو اس میں اور آج کے دن میں فرق ہے۔ ہاں، ہم کچھ قانونی ایگزامپلس دے سکتے ہیں کہ ماضی میں اس قانونی شک کے تحت یہ فیصلہ ہوا تھا، وہ آج ہو سکتا ہے، لیکن عوامی رائے کے حساب سے اگر ہم یہ کہیں تو یہ بڑا مشکل ہے۔ جہاں تک
حالات لگتے ہیں، بے شک اس وقت گیم جو ہے وہ اس کے اپوزیشن کے کورٹ میں ہے اور عمران خان کے ہاتھ سے نکلی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا لگتا ہے کہ عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ اندر خانہ اس طرح سے کوششیں کی جا رہی ہیں جس میں یہ اس کو ڈیلے کرنے کی ٹیکٹکس بھی یوز ہوں گی۔ حکومت کا اپوزیشن کا خیال یہ ہے کہ بس ابھی سے سارے وہ کام ہو جائیں جو اپوزیشن کے فائدے میں ہیں، عدم اعتماد کی تحریک بھی بلائی جائے، اجلاس بلایا جائے، ووٹنگ ہو جائے اور عمران خان کے خلاف 172 ووٹ سے زیادہ ڈل جائیں اور وہ خوش ہو جائیں۔ دوسری طرف عمران خان یا حکومت کی کوشش یہ ہے کہ جو بھی قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر جتنی ڈیلے ہو سکتی ہے وہ ڈیلے کی جائے اور آہستہ آہستہ اس چیز کو آگے کیا جائے، کیونکہ آگے رمضان آ رہا ہے اور رمضان میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آج ہو سکتی ہیں اور رمضان کے مہینے میں یا روزوں میں ان کا ہونا تھوڑا سا مشکل ہے۔ 27 تاریخ اتوار ہے، اس میں جو جلسہ ہونا ہے اس سے بہت حد تک صورتحال واضح ہو جائے گی، لیکن مسلسل اس وقت تک جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اپوزیشن اتنی آسانی میں نہیں ہے، کیونکہ بڑی جو جماعتیں ہیں، نون لیگ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ان کے درمیان بھی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو چکی ہیں، کیونکہ کل بلاول نے بھی کچھ اس طرح سے بیانات دیے جس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ سمجھتا ہے کہ نون لیگ ان کو کہیں نہ کہیں دھوکہ دے رہی ہے، اور نون لیگ بھی ایسے کارڈ کھیل رہی ہے جس سے اسے ڈر ہے کہ اگر پنجاب میں قاف لیگ کو مضبوط کر دیا گیا تو پھر ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے وہ جماعت، اور پھر آنے والے وقت میں چودھری برادران مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سندھ میں بھی ایم کیو ایم کے ساتھ پیپلز پارٹی کا جو اتحاد ہے وہ بھی اتنا زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے۔ وقتی طور پہ بے شک زرداری صاحب نے کہا جی کہ جو ہم وعدے کریں گے پورے کریں گے، 30 سالوں میں نہیں پورے ہوئے تو اب 6 مہینے میں کیا پورے ہوں گے، وعدے تو ان کے ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو نقصان ہے اس وقت سب سے زیادہ وہ اپوزیشن کو ہے۔ عمران خان کو دونوں صورتوں میں، عدم اعتماد ہارنے کی صورت میں اور جیتنے کی صورت میں اسے مشکل ہے کہ اگر 6 مہینے یا 1 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان کیا بیانیہ پھر سے دہرایا جائے گا اور وہ ناکام بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہارنے کی صورت میں عمران خان کو کسی صورت نقصان نہیں ہے، وہ آنے والے الیکشن میں مزید مضبوط ہو کے سامنے آئے گا اور عوام اس کے ساتھ پہلے سے زیادہ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس ایک تو یہ ہوگا جی کہ اسے وقت پورا کرنے نہیں دیا گیا، اور دوسرا ساتھ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ جو اپوزیشن آئی تھی دعوے لے کے یا وعدے کر کے آئی تھی، اس میں سے اس نے بھی کچھ نہیں پورا کیا۔ یہ مہنگائی اور یہ دوسرا یہ جو نام دیے ہوئے ہیں کرپشن اور یہ عوام کی سہولت اور یہ ترقیاتی بجٹ، یہ سب برائے نام ہوں گے۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنا بھی اپوزیشن کے بس میں بھی نہیں ہے۔ حکومت اس وقت ایک ایسے دورائے میں کھڑا ہے، ایسے مشکل وقت میں کھڑا ہے کہ جہاں سے ہو کر کوئی ساری جماعتیں حکومت کے ساتھ بھی مل جائیں تو مل کے اس کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بڑے مشکل وقت میں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ 1970 کا جو ٹائم تھا وہ ہو گیا، یا اس کے علاوہ جو 71 کی جنگ تھی یا ابتدائی جو دور تھے، اس وقت مشکل ملک جو ہے اس لیول پہ گیا ہوا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آج کے علاوہ کل سے کیا ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہوں گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا اسٹریٹجی اپناتے ہیں، نون لیگ کی کیا ہے، قاف لیگ کی کیا ہے اور پیپلز پارٹی کی کیا ہے۔ جہاں تک میرا ذاتی آپ کہہ سکتے ہیں کہ خیال ہے کہ اتحادیوں کے درمیان بہت سی ایسی غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ اجلاس بلانے کے دوران یا عدم اعتماد کی ووٹنگ کے دن کچھ ایسے معاملات ضرور ہو جائیں گے جس میں اتحادیوں کو بہت بڑا جھٹکا لگے گا، اور عمران خان ایک بار پھر یہ کہے گا جی کہ عوام میرے ساتھ ہے اور عدم اعتماد کی تحریک اس کی کامیاب ہوگی۔ لیکن اگر نہ بھی ہوئی تو ہمیں اس سے حکومت چاہے عمران خان کی ہو یا شرف کی ہو یا شہباز شریف کی ہو، زرداری کی ہو، ہمیں اس طرح سے عوام متاثر دونوں صورتوں میں ہے، ہم دونوں صورتوں میں مشکل میں ہیں۔ ہمارے لیے یہ معنی نہیں رکھتا کہ کون صحیح ہے کون غلط، ہم سے یہ کہتے ہیں کہ جو عوام کے لیے اچھا ہو اس کو آنا چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتحادی جتنے بھی ہیں
یہ عوام کے لیے یہ بھی اچھے نہیں ہیں، یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، یہ بھی منافقت کرتے ہیں، یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے کہ جو کام بدنیتی کی بنیاد پہ شروع کیا جاتا ہے، دھوکہ دہی کی بنیاد پہ شروع کیا جاتا ہے، غلط بیانی اور جھوٹ کی بنیاد پہ شروع کیا جاتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوتا، اور اگر کامیاب ہو جائے تو وہ اپنے لیے مصیبت بنتا ہے، کسی کے لیے نہیں۔ تب تک کے لیے اقبال جنجوعہ کو اجازت دیجیے۔ میرا یوٹیوب چینل پلیز سبسکرائب کیجیے۔ کل نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔